ہماری جو یہ سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اپیل نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے جو اس ملک کی اساس تھی اس سے انحراف کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لیاقت علی خان جن کو ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اس کے بعد جناب وہ آئے خواجہ ناظم الدین، وہ نیک آدمی تھے لیکن ایک وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کچھ زیادہ نیک تھے، تو ان کا جو حشر ہوا، ان کی وہ جو سیکرٹری تھیں ان کی زیادہ اہمیت تھی بنسبت یہ دوسروں کے۔ پھر ہوا یہ کہ ساری اسلامی دنیا کے سامنے جو کھاتا پیتا نظر آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ ملک کے اس حصے میں آپ نے زمینداری ختم کر دی ایسٹ پاکستان میں، اس لیے کہ وہاں ہندو زمیندار زیادہ تھے، زمیندار اور جاگیردار اور نواب زادے اور وہ صاحبزادے، وہ سارے کے سارے پیر فقیر وہ تو مستحکم ہو گئے، اور ملک جو ہے وہ فقیر ہو گیا۔ جتنے پولیٹیکل لیڈرز تھے، پروفیسر غفور احمد، وہ آپ کے یہ راجہ ظفر الحق، اس طرح کے جو بھی تھے، اس لیے کہ میں نے الیکشن کور کیا 90 کا، پھر 91 کا، اور نہیں 90 کا الیکشن تو نہیں تھا، شاید 91 ہی کا تھا، 91 اور پھر 93۔ ہاں، پھر اس کے بعد 92 کا جس میں نواز شریف آئے الیکشن میں، پھر اس کے بعد جب ان کا زوال آیا تو بے نظیر ان کو، پھر بے نظیر کا زوال آیا تو دو سال، ہاں، پھر یہ آپ کے پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے تو میرا خیال ہے 2007 میں انہوں نے لوکل باڈیز کے الیکشن کرائے، تو یہاں پورا وہ ان کا بھی انٹرویو کیا پرویز مشرف کا؟ پرویز مشرف کا میں نے نہیں کیا۔ اچھا سر، ان جو دو شخصیات ہیں نواز شریف اور بے نظیر، آپ ان کا کس طرح، آپ کو کس طرح ان کا امپریشن کیا ہے؟ دیکھیے جی، اب یہ ایک بڑی وہ ذاتی سی بات ہے کہ مجھے ہماری جو یہ سیاسی رہنما ہیں انہوں نے اپیل نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے جو اس ملک کی اساس تھی اس سے انحراف کیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ لیاقت علی خان جن کو ہم بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ان کے زمانے میں بیوروکریسی کا یہ عالم تھا کہ جنرل سیکرٹری تھے چودھری محمد علی، اور انہوں نے شوکت حیات نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جی جب ان سے یہ کہا جائے کہ جی ہمارے خطوط یا درخواست کا آپ جواب نہیں دیتے ہیں، جنرل سیکرٹری دیتا، تو انہوں نے کہا کہ میں فائن پرنٹس نہیں پڑھ سکتا ہوں، سمجھے جی۔ اچھا، چودھری محمد علی کا یہ ہولڈ تھا۔ اس کے بعد جناب وہ آئے خواجہ ناظم الدین، وہ نیک آدمی تھے لیکن ایک وزیر اعظم کے عہدے کے لیے کچھ زیادہ نیک تھے، تو ان کا جو حشر ہوا، پھر قائد قلت کہلائے وہ، ہاں جی، ہاں، قائد قلت، اور پھر اس کے بعد جس کے حوالے آپ نے کیا وہ غلام محمد صاحب، ان کا جو رول ہوا اس میں ان کی وہ جو سیکرٹری تھیں ان کی زیادہ اہمیت تھی بنسبت یہ دوسروں کے۔ اچھا، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ہوتے ہوتے اب آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں کسی بھی شکل میں، یعنی وہ جب کولڈ وار ہو رہی تھی تو اس میں ایک سائیڈ پاکستان نے لے لی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک سے تو تھا نا، لیکن وہ بھی ہم نے کھو دیا۔ پھر ایوب خان آئے، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جمال عبد الناصر نے دورہ کیا پاکستان کا، تو ہم لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے، تو وہ وکٹوریا روڈ پہ دونوں جمال عبد الناصر اور وہ ایوب خان وہ ایک اوپن کار میں وہ کر رہے تھے اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ جی
اپنا بندہ جو ہے وہ ذرا صورت شکل کا تو بہت اچھا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جمال عبد الناصر کی حیثیت کو انہوں نے ایوب خان کی صورت شکل سے اس کا موازنہ کیا. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا کہ بھٹو صاحب کے بارے میں ایک دفعہ بھاولپور جیل میں تھا تو میں نے کہا کہ یار بھٹو صاحب نے یہ شادیاں ودیاں اتنی کی. انہوں نے کہا او جی بندہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں مرد. تو اب یہ کوالٹیز جو ہیں نا تو وہ زیادہ اہم ہو گئیں. ان کی سیاسی بصیرت وہ اسٹیٹس میں ان کا وہ پیچھے چلا گیا. تو یہ ہوا ہے اس ملک میں کہ آپ کی دولت، آپ کی صورت شکل، آپ کی عزت بن گئی، اور جو آپ کی سوچ تھی، جو آپ کا نظریہ تھا، جو آپ کے موٹیویشنز تھے، وہ سب کو خود. اچھا، آپ نے پاکستان کی اساس کا ذکر کیا، تو پاکستان کی کیا اساس تھی؟ دیکھیے یہ اب بڑا ویسا سوال ہے. بھئی آپ نے پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کے طور پر حاصل کیا تھا نا، تو وہ اس کا مقصد جو تھا وہ تو کچھ یوں تھا کہ صاحب ساری اسلامک دنیا کی قیادت کریں گے، ہے جی. پھر ہوا یہ کہ ساری اسلامی دنیا کے سامنے جو کھاتا پیتا نظر آئے اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا. تو مسلمانوں میں ایک اتحاد، نظریاتی اتحاد، وہ کیا کہتے ہیں آپ کے مذہبی اتحاد ایک پیدا کرنا تھا. وہاں یہاں شیعہ سنی کے فسادات شروع ہو گئے، ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان مائنورٹیز یعنی مسلم مائنورٹی کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ نے پاکستان بنایا تھا. یہ ایک ڈکلیئرڈ پالیسی تھی. یہاں آتے ہی آپ کے یہاں مائنورٹیز جو ہیں وہ ایکسٹریمزم، مذہبی ایکسٹریمزم کا شکار ہو گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اور تو کوئی مقصد. اچھا، پھر ملک کے اس حصے میں آپ نے زمینداری ختم کر دی ایسٹ پاکستان میں، اس لیے کہ وہاں ہندو زمیندار زیادہ تھے. یہاں آپ نے زمینداری کو اور فروغ دے دیا، وہ اقتدار میں آ گئے. چنانچہ یہاں زمیندار اور جاگیردار اور نوابزادے اور وہ صاحبزادے، وہ سارے کے سارے پیر فقیر، وہ تو مستحکم ہو گئے، اور ملک جو ہے وہ فقیر ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یعنی یہی کرتے کہ بھئی مسلم اتحاد بن گیا. وہ کیا کہتے ہیں، یہاں کوئی سیکٹریزم نہیں ہوگا، ہر ایک کو آزادی ہوگی. تو یہ ساری باتیں، یہ امیدیں جو ہیں وہ اس سے مایوسی ہوئی اس معاملے. یہ ہے. اب باقی کیا مقاصد تھے وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ ایک ضرور تھا کہ یہاں آتے ہی وہ تمام چودھری اویدری جو تھے، جو آپ کی وہ ٹیوانا کی کیا پارٹی تھی جی؟ یونینسٹ. ہاں، یونینسٹ پارٹی. وہ سب کے سب ماشاء اللہ قائم رہے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ گوخرد ہو گئی، 10 جماعتوں میں بٹ گئی. دیکھیے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. یعنی اگر اصولی بات ہوتی، اور اصولی آپ کو تعجب ہوگا، اجمل خٹک وہ انٹرویو آپ سنیے گا، انہوں نے کہا کہ جی یہ طے ہو گیا تھا کہ قائد اعظم جب لاہور آئیں، وہ پشاور آئیں گے تو وہ جرگے سے ایڈریس کریں گے، جس میں، اور جب وہ آئے تو معلوم ہوا کہ وہ نہیں آئے جرگے میں، اس لیے کہ غالباً قیوم خان نے ان کو روک دیا. تو اب اس طرح کی چیزیں ہوئیں. اور پھر بعد میں جناب معلوم ہوا کہ دولتانہ جو ہیں انہوں نے فلانے کے خلاف سازش کر دی، اس نے فلانے کے خلاف سازش کر دی. قیوم خان جو ہیں وہ پہلے ڈبل بیرل خان کہلائے، پھر بعد میں وزیر داخلہ بن گئے.
وہ دولتانہ جو ہیں وہ پہاڑی چوہے کہلائے، پھر بعد میں ہائی کمشنر ہو گئے. تو دیکھیں نا کہیں اصولی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. اچھا جو اچھے لوگ تھے آپ کے یہاں، وہ صحافی ہوں، ڈاکٹر ہوں، وہ ان کو آپ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. آپ غور کریں کہ مظہر علی خان نے جب وہ کیا کہتے ہیں آپ کے اخبار نکالا تو اس سے کیسے کیسے لوگ وابستہ ہوئے اور کتنا ایک وقار بلند ہو گیا. ہر آدمی جو ہے وہ پاکستان ٹائمز اور امروز اور وہ جو اسپورٹس اینڈ پاس ٹائم جس کو شاید ایلیس ایڈٹ کرتی تھی، تو یہ آپ نے کھو دیا.